وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله خرج منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. بیمار بھی اگر کوئی بیٹھے ہیں، معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں سے واقف ہے. بہرحال عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، پہلے بھی پڑھا ہوگا، ایک بار پھر سارے درود پڑھ لیں. سارے كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب نے میرا تعارف کروایا. اس سے پہلے مولانا ابو بکر اشرف صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں مجھے عزت دے رہے تھے، تعارف کروا رہے تھے. یہ دوستوں کا حسن ظن ہے، وہ تعارف کرواتے ہیں، لیکن میں نے اپنا تعارف اپنے لکھے ہوئے 4 مصروں میں کروایا. میرا وہ تعارف میرا بھی ہے، وہ تعارف یوں سمجھیں آپ کا بھی ہے. وہ 4 مصرے سنیے گا کہ نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں بھی لوگاں دی قسمت ہی سیانے تے ساڈی قسمت ہی نیانے. ہاں جی، تے میں حیران بھی سیانے بھی آپس وچ چنگا بھلا گپ شپ کر رہے ہیں. حال ابیلا بندہ حال آواز وہ جڑا نا پورا جڑا نا تے میری کوئی ناراضگی نہیں. اللہ جانتا ہے میں اللہ دے گھر بیٹھا، جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی یہاں آتے ہوئے بھی 2 بار میں نے دوائی لی ہے. میرا اتنی اندر انفیکشن چل رہا ہے، روزانہ کے بیانات وغیرہ. 15-20 منٹ اگر میں کو گل کراں گا سرکار دی تے یہ تہاڈی کرامت ہوئے گی، تہاڈے نیک لوگاں دی کرامت ہوئے گی. 4 مصرے تہاڈا بھی تعارف تے میرا بھی تعارف. نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں. نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں. میں ان کی بیٹیوں بیٹوں سبھی کا نوکر ہوں. میں ان کے کام کے ہر آدمی کا نوکر ہوں. گرامی قدر احباب، یہاں مجھے مولانا قاسم صاحب نے جو عنوان دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت بیان کریں. قرآن اور صاحب قرآن بڑا شاندار عنوان ہے، اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ جوڑے رکھے. بولو آمین. ابھی کل کا واقعہ ہے، فیصل آباد سے ایک قاری صاحب قرآن کی تلاوت کے لیے ایک محفل میں اسلام آباد آئے.
اور انہوں نے تلاوت کے دوران کہا کہ اللہ جیسے قرآن کی وجہ سے ہمیں یہاں جوڑ کے بیٹھا ہے ایسے ہمیں جنت میں بھی جوڑ دے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, تلاوت کی, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. تقوی والوں کو اللہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. تلاوت کر کے گھر جانے لگے, راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا, گھر کی بجائے سیدھا جنت گئے. سبحان اللہ. میرے دوستو, یہ کتاب بڑی عظیم ہے, یہ کلام بڑا عظیم ہے. قرآن اور قرآن والا نبی. میں شروع میں آپ کو 3 تحفے دینا چاہتا ہوں اور آپ سنیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی. بس تھوڑی دیر بس دینا. اللہ دا نام ہے, آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اگے پیچھے ویکھنا بیان کرنا گلا کرنا یہ بند کر دو. یہ مولانا صاحب جو مولانا بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ, اللہ ان کو سلام دے. حضرت صاحب کیا ماشاءاللہ حاکم علی 4 یاری. سبحان اللہ. بھئی اس بندے دی وجہ تو اے محفل زندہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جتنا پائیا ہوتا خون دا سک گیا, تسی تو بہ کے سیرے ایویں ہلائی جاتے ہو نا, ایویں ہضم کری جاتے ہو جی میں مولوی حلوہ ہضم کرتا ہے. ٹھیک ہے بھئی, وہ دی قربانی ہے. بھئی اللہ رب العزت ان کی خلوص کو, ان کے خلوص کو قبول فرمائے. آمین. اللہ نے 3 نعمتیں ہر امت کو دی ہیں, لیکن جیسے اس امت کو دی کسی کو نہیں دی. اللہ نے روزے ہر امت کو دیے, لیکن رمضان صرف ہمیں دیا. سبحان اللہ. روزے ہر امت کو دیے. مولانا احمد خالد صاحب بسم اللہ, آپ دوست میرے ساتھ چلیں گے. روزے ہر امت کو دیے, لیکن رمضان صرف اس امت کو دیا. میں آج حدیث پڑھ رہا تھا فضائل اعمال میں, ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث, اور اللہ کی شان فضائل اعمال لکھی. میری معلومات کے مطابق قرآن کے بعد سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. قرآن کے بعد افریقہ کے جنگلوں میں آپ جاؤ, کوئی چھوٹی سی چھپڑ والی مسجد نظر آئے گی, کوئی چھوٹی سی مسجد, اس میں قرآن کے ساتھ فضائل اعمال بھی رکھی نظر آئے گی. اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے, جنت البقیع میں دفن ہوئے. لوگ ان کے بارے میں لب کشائی کرتے رہے, مگر سرکار نے انہوں اپنا گوانڈی بنا لیا. سبحان اللہ. میں فضائل اعمال میں حدیث پڑھ رہا تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو 5 نعمتیں ملی جو کسی کو نہیں ملی. فرمایا رمضان ملا. میرے آقا نے فرمایا روزے تو سب کو ملے, رمضان صرف اس امت کو ملا. ان روزے داروں کی خوشبو کو, بدبو کو اللہ نے مشک سے بدل دیا. تستغفر لهم الحیتان, ان کے لیے فرمایا سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. نعرہ تکبیر, شان محمد, دعا کرتی ہیں. حدیث میں سرکار نے فرمایا جب تک روزہ افطار نہ کر لیں سمندر کی مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتی رہتی ہیں. مل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک فرمائش ہن تواڈے تو ہے, ایتھوں سٹیج تو کوئی فرمائش پوری نہیں کرے گا, یہ فرمائش تواڈے تو ہے, تسی پوری کرنی ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے. تدبیر تو لاؤ, ٹوٹی ہی صحیح دوستو, شمشیر تو لاؤ, آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. نعرہ تکبیر. اچھا یہ ساؤنڈ ایویں رہے گا, تھوڑا جہا یار ہیلپ کر دے میری مہربانی. اچھا ایک فرمائش اور نہ کرا تواڈے تو, میرے اپنے لکھے ہوئے پنجابی دے شعر نے. ایک اور فرمائش بھائی, اے بھائی پوری کر دے یا کوئی اور پوری کر دے. اپنا سٹیٹس بھلا کے نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا, ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت. جزاک اللہ, بھی ٹھیک ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا, دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا, عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا, محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں, ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا,
جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ تاجدار ختم نبوت بھائی میں لا رہا، میں اپنے سٹیٹس کو بھلا دیتا کہ میں خطیب مہمان فلاں فلاں مولانا طاولہ طارق صاحب ہمارے قائدین میں سے تشریف فرمائیں۔ اس نعرے پہ کنجوسی بھی نہ کرو، اپنی اوقات بھلا دو، نوکری کرو سرکار کی، جواب سارے مل کے دو، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے روزے سب امتوں کو دیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے سب امتوں کو دیے، لیکن رب کریم نے رمضان صرف اس امت کو دیا۔ اللہ نے کتابیں ہر امت کو دی ہیں، کسی کو تورات دی، کسی کو زبور دی، کسی کو انجیل دی، کسی کو صحیفے دے دیے، لیکن اللہ نے قرآن صرف اس امت کو دیا ہے۔ اللہ نے رمضان روزے سب کو دیے، لیکن رمضان اس امت کو دیا۔ اللہ نے کتابیں سب کو دی ہیں، لیکن قرآن اس امت کو دیا ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے۔ قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ نعرہ پیچھے کوئی نہیں دیکھے گا، نہ آنی جانی۔ ماشاءاللہ مولانا قاسم صاحب تشریف فرمائیں، بسم اللہ، مل کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے سونے ایک نعرہ اور بھی لا دے، اور میں مدے واسطے فرمائش کروں گا کہ ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے، صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے۔ خلافت راشدہ خلافت راشدہ۔ گرامی قدر احباب، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے روزے سب کو دیے، رمضان صرف اس امت کو دیا، پروردگار نے کتابیں سب کو دی ہیں، لیکن قرآن صرف اس امت کو دیا ہے۔ پروردگار نے نبی ہر امت کو دیے ہیں، لیکن نبیوں کا امام اس امت کو دیا ہے۔ اور نبیوں کے امام کے کہنے ہی کیا، وہ جب قرآن لے کے آیا ہے، نبیوں کا امام جب قرآن لے کے آیا ہے تو پروردگار نے اس کی شان کو ایسے بلند کر دیا کہ وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، سر جھکا کے بولے تو شریعت بنتی ہے۔ قدم اٹھائے میرا نبی تو شریعت بنے، قدم رکھے میرا نبی تو سنت بنے۔ میرا نبی جس عورت سے نکاح کرے اللہ اسے مومنوں کی ماں بنا دے۔ میرا نبی جس عورت کے سر پہ چادر رکھے اللہ اسے سیدۃ النساء بنا دے۔ میرا نبی جسے محبت سے نگاہ کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے صحابی بنا دے۔ میرا نبی جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اسے عمر ابن خطاب بنا دے۔ میرا نبی جسے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھائے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا دے۔ میرا نبی جسے اپنا بچا ہوا پانی پلا دے اسے زندگی بھر کبھی پیاس نہ لگے۔ میرا نبی جسے چوم لے اللہ اسے حسین بنا دیتا ہے۔ حسین ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ بے شک یہ نعرہ لگا ہے نا، دو چار بندیاں نو پتہ سی بھی یہ جواب کی دینا ہے۔
تو میں اکابر کی موجودگی میں عقیدہ اور نظریہ بتاتا جاؤں. ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین، تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین. ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین. کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین. ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین. مذہب حق اہل سنت والجماعت. مولانا احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرت ہمارے قائد مولانا ابو بکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں سرائکی سمجھنے والے. میرے 4 مصرے ہیں، اسی عنوان کو بیان کرتے ہیں، واہ حسین کے عنوان کو. قرآن دی بل احیاء دی تفسیر کو زندہ رامن دے، قرآن دی بل احیاء دی تفسیر کو زندہ رامن دے. تو پٹ اپنی بدبختی کو تطہیر کو زندہ رامن دے. میرے پیر دا جیون سچا ہے، میرے پیر کو زندہ رامن دے. تو ماتم اپنی موت دا کر شبیر کو زندہ رامن دے. سمجھے ہو کہ نہیں یار؟ جی بالکل. وہ کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ، وہ کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ، ہر دور میں زندہ رہے گا. بھئی اس کا نظریہ بھی زندہ. مجھے کہنے دے حسین کا دین بھی زندہ، حسین کا ایمان بھی زندہ، حسین کا خاندان بھی زندہ، حسین کا ایقان بھی زندہ، حسین کی نسل بھی زندہ، حسین کا نظریہ بھی زندہ. مجھے کہنے دے حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین ماوا، حسین مرشد، حسین مولا، حسین آلہ، حسین اولا، حسین دی ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین ہے جان، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو ہے اور گلستہ، حسین باغ نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو. حسین سید کا خان وعدہ، حسین پاکی کا ہے لبادہ، حسین ہے زندگی کا جادہ. حسین سید کا خان وعدہ، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین قرآن کے جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت. حسین رب کا، حسین سب کا، حسین ان کا، حسین ان کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ اولیاء کا، پیغمبروں کا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی. اچھی بات کی تلقین ہوتی رہنی چاہیے. ہمارے تحریک خدام اہل سنت کے 2 بڑے قائد، 2 بڑے ہیرے اور نمونے موجود ہیں میرے دائیں بائیں. ان اکابر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ایک عقیدہ اور نظریہ واضح کرتا چلا جاؤں. ہماری تمام تر ہمدردیاں یزید کے مقابلے میں حسین کے ساتھ ہیں. بولو بے شک. بھئی وجہ کی ہے؟ بڑے لوگ پیدا ہو گئے اور کہنے لگے جناب وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں نے کہا ہوگا تاریخ کا حصہ، حسین ایمان کا حصہ ہے. یار سبحان اللہ. حسین دے نا تے بھی تسی کنجوس بنے بیٹھے ہو. اے میں معاف کرنا تہاڈی تے میری ناراضگی بڑھدی ہے. بھی سبحان اللہ کہنے لگے تہاڈوں کیڑی کوئی خرچہ ہوندا ہے؟ اے جڑا تسی نیاز دتی اے بھی واپس لے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ میری طرف. یزید تاریخ کا حصہ، حسین ایمان. بولو گے حسین ایمان کا حصہ ہے. بھئی جو تاریخ کا حصہ ہے، میں کہوں میں تبری کو نہیں مانتا، میں کہوں میں واقعی کو نہیں مانتا، میں کہوں ابو مخنف کو نہیں مانتا، مجھے کوئی کافر نہیں کہے گا، میرے ایمان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. مگر اس کو میں کیسے کہوں، اس کو کیسے چھوڑو جو پیغمبر کا نواسا ہے؟ اسے کیسے چھوڑو
جسے چوسنے کے لیے نبی نے زبان دی ہے اسے کیسے چھوڑو، جسے انگلی پکڑ کے نبی نے چلنا سکھایا اسے کیسے چھوڑو، جس کے کان میں نبی نے اذان دی ہے اسے کیسے چھوڑو، جسے قرآن نبی نے سکھایا اسے کیسے چھوڑو، جس کا نام نبی نے حسین رکھا اسے کیسے چھوڑو، جس کے لیے نبی نے سجدہ لندہ کیا اسے کیسے چھوڑو، جس نے کربلا میں دین کو بچایا اسے کیسے چھوڑو، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، بولو گے میرے نال، بولو گے کیوں؟ کیونکہ آج نا میں سارے دی حاضری لوانی ہے، اہل بیت کی بارگاہ ناز میں بھی، صحابہ کی بارگاہ ناز میں بھی، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد۔ چین، یہ جو چین ہے نا، مشرقین ہے نا، ثقلین ہے نا، یہ لفظ میں بولوں تو سارے زندہ باد کہیں، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد۔ اسٹیج والے بھی، دائیں بائیں والے بھی، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد۔ سلام تجھ پہ شہ مشرقین زندہ باد۔ یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں، زمانہ کہتا رہے گا حسین، زمانہ کہتا رہے گا حسین زندہ باد۔ میرے دوست بات چلی تھی، اللہ نے سب کو، ساری امتوں کو روزے دیے مگر رمضان صرف اس امت کو دیا۔ پروردگار نے ساری امتوں کو کتابیں دی ہیں مگر قرآن صرف اس امت کو دیا ہے۔ پروردگار نے ساری امتوں کو نبی دیے ہیں مگر نبیوں کا امام صرف اس امت کو دیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، میرے جملے کا وزن کرنا، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی یہاں درمیان میں بیٹھا ہے، کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے، طالب علم کے جملے کا وزن کرنا یہ آپ دوستوں کی کرامت ہے۔ اللہ باتیں دل میں ڈال رہا ہے، ذرا دیکھیے گا میرے دوست، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا آخری نبی بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کو بچا کے رکھا تھا آخری نبی کے لیے۔ ہم جیسے کوئی کوالٹی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی ہماری اوقات نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ اس نے آخری نبی کے لیے ہمیں بچا کے رکھا تھا، علم نشرح کے سینے والے نبی کے لیے ہمیں بچا کے رکھا تھا، اس نے وضحا کے چہرے والے نبی کے لیے ہمیں بچا کے رکھا تھا، اس نے بازار والی آنکھوں والے نبی کے لیے ہمیں بچا کے رکھا تھا۔ یہ اس پیغمبر کا کمال ہے، یہ اس پیغمبر کی مہربانی ہے، یہ اس پیغمبر کا فیضان نظر ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ اب اگر کوئی بھی موج آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی ماحول بن جائے، ہم اس پیغمبر کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں، رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند کیا، اس علم کو بھی بلند کیا، اس پیغمبر کے وفا شعار صحابہ کا ذکر وہ بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ مالک کا کرم ہے، اس نے ہمیں وہ نبی دیا جس نبی نے ایسا فیض بانٹا ہے، ایسا فیض بانٹا ہے، آج تک امت اس کے فیض سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ میں نے چند مصرے ترتیب دیے ہیں، یہ سورج دلوں کو ضیا دینے والا، یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا۔ اپنے نبی کی شان سنو، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولو، ذرا میرے ساتھ دو، ذرا میری بات کو دھیان سے سنو، یہ ہمارے نبی کی یہ شان سنیے، یہ سورج دلوں کو ضیا دینے والا، یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا، یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا، یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا، یہ قطرے کو دریا بنا دینے والا، یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا، یہ ذرے کو صحرا بنا دینے والا، یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا، یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا، یہ توحید رب کی صدا دینے والا، یہ تعلیم علم و حیا دینے والا، سخاوت کے دریا بہا دینے والا، یتیموں کو بے انتہا دینے والا، یہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا، یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا، مدینے کو جنت بنا دینے والا۔
مدینہ سونا ہے سونے سونے آقا دا مدینہ سونا ہے مدینے نو بھی ہضم کری جاندے سبحان اللہ دلہ وچ وسدا نگینہ سونا ہے سونے سونے آقا دا مدینہ سونا دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے سبحان اللہ جو شے ہے مدینے میں کہیں دنیا کا عقیدہ ہے ابھی میں طالب علم ہوں بات سے بات نکالتا ہوں دائیں بائیں ہمارے دوست احباب بیٹھے اللہ سب کو مدینے لے جائے سبحان اللہ اللہ سونے اپنے سونے نبی دے گھر دی زیارت عطا فرما بھائی میں تو طالب علم ہوں میں سوچتا رہتا ہوں میں نے ایک دن یہ چیپٹر کھولا کتابوں میں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے میں نے اس پہ غور کیا میرے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا ابراہیم دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اکابر بیٹھے میں ایک بات کروں مولانا ابراہیم دہلوی وہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کی کتابوں کے حوالے دیا کرتے تھے اپنی تقریروں میں مولانا ابراہیم دہلوی نے اس بحث کو چھیڑا ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے فرمایا مکے میں اتنے نبی آئے مکے میں اللہ نے اپنا گھر بنایا مکے میں زمزم ہے مکے میں اللہ نے عرفات کو رکھا ہے حج وہاں مکے میں ہوتا ہے فرمایا مکے میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو نصب کیا ہے فرمایا اس کی بڑی شان ہے اور فرمایا مدینے میں سرکار آ گئے تو شان مدینے کی بھی بڑی ہے لیکن قرآن بتاتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا جہاں نبی ہوگا وہ جگہ افضل ہوگی نبی مکے میں ہے رب نے مکے کو افضل کہہ دیا نبی مدینے میں ہے قرآن کی روشنی میں مدینہ افضل ہے مگر میں طالب علم ہوں میں کون کمپیریزن کرنے والا ہو سکتا ہوں لیکن مولانا ابراہیم دہلوی نے ایک عجیب بات کی ہے فرمایا لوگوں عبادت والوں کے لیے مکہ افضل ہے محبت والوں کے لیے مدینہ افضل ہے اپنا بھی یقین ہے جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے یہ عرض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے اللہ اکبر کبیرہ مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ناراض نہ ہونا بھئی بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار نے سب کو روزے دیے رمضان اس امت کو دیا پروردگار نے سب کو کتابیں دی قرآن صرف اس امت کو دیا پروردگار نے سب کو نبی دیے نبیوں کا امام صرف اس امت کو دیا ہے لیکن ایک عجیب بات کروں اللہ کے نبی نے کہا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ خرج منہ فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے قرآن کا سفر دیکھو اللہ کے اندر سے نکلا ہے اور انسان کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو اس کی زبان پہ ہوتا ہے اندر ایمان ہے زبان پہ ایمان ہے نعوذ باللہ اندر کفر ہو زبان پہ کفر آتا ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ اندازہ لگانے والے اللہ کا اندر کیا تھا مگر ایک بات پکی ہے اللہ پاک ہے اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن پاک ہے اللہ لا ریب ہے اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن لا ریب ہے اللہ بے عیب ہے اس کے اندر سے نکلا قرآن بے عیب ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اس کے اندر سے نکلا قرآن ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر سے نکلا قرآن ہمیشہ رہے گا پھر یہ قرآن آیا لوح محفوظ پہ پھر جبریل لے کے میرے نبی کے سینے پہ آیا میرے نبی کے سینے سے یہ قرآن آیا میرے نبی کے ہونٹوں پہ پھر اس قرآن کو ابو بکر نے سنا صدیق اکبر بن گئے نبی کی زبان سے قرآن عمر نے سنا فاروق اعظم بن گئے نبی کی زبان سے قرآن عثمان نے سنا وہ ذوالنورین بن گئے نبی کی زبان سے قرآن حیدر نے سنا وہ شجاعت کا علمبردار بن گیا نبی کی زبان سے قرآن بلال نے سنا وہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا ہے حضور فرماتے ہیں جبریل یہ کس کی آواز ہے فرمایا یہ زمین پہ بلال چلا ہے
وضو کے لیے چل رہا ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہے. بھائی بڑے نصیب ہیں اس کے. مکہ فتح ہوا, بلال بیت اللہ پہ چڑھ گیا. میں کوئی منظر پیش کرنا چاہتا, ذرا سننا ذرا. مکہ فتح ہوا, میرے آقا نے فرمایا بلال کو سدو. کدھر ہے؟ بلایا گیا بلال کو, فرمایا بلال اذان پڑھو. اس نے اذان پڑھنے کی کوشش کی, فرمایا بلال بیت اللہ پہ چڑھ کے. سبحان اللہ. بلال نے کہا حضور انا رفیع الصوتی, میری آواز تو ویسے بلند ہے, اچھی تھان تے کھلون دی ضرورت نہیں. میں جملہ دینا ہے, اے میری قسم ہے تو جے تسی ہضم کیتا تے ایتھے میں داد بھی ملنی چاہیے تے دعا بھی. فرمایا بلال آج اذان دلانا مقصد نہیں, آج میں دنیا نو دسن آیا کہ دنیا کے آقا اپنے غلاموں کو نیچا کرنے آتے ہیں, میں محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور بلال بیت اللہ پہ چڑھا ہے. ذرا دھیان کرنا, ایک منظر ابھی رہتا ہے. بلال بیت اللہ پہ چڑھا ہے. میں 4 مصرے تو آنو دینے نے, 4 مصرے کا تحفہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بیت اللہ پہ چڑھا ہے بلال, کانوں کو ہاتھ رکھا. بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. زبان پہ نبی کا نام اور آنکھوں میں محمد کا چہرہ. 4 مصریاں دا وزن کری. شاعر کہندا ہے حال تھلے تے قال اتے, نبی دا حسن و جمال اتے, میں عشق تیری ادا تو صدقے ایک کعبہ تھلے بلال اتے. بس بھائی میری نوکری مکمل ہو رہی ہے, قادر موجود ہے, باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی. جلوہ فغان حضرت اینہ تھوڑا جا سر تے ہاتھ پھیرنا پیار نہ, اور کہنا کچھ نہیں. سارے عالم